ہاں جی، تو کھانا کھا لیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ عشاء کی نماز مدینہ منورہ میں مل جائے گی، کوشش کریں گے کہ باجماعت نماز پڑھیں۔ یہ تھوڑا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ دو تین باتیں ذرا عرض کروں کہ مدینہ منورہ کی حاضری کا مقصد کیا ہے، مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں اور حاضری کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مدینہ منورہ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات تو خود یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آرام گاہ ہے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میرا شہر ہے۔ بلکہ فضائل میں اب جب بات شروع ہونے لگی ہے تو میں کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مدینے سے محبت رکھو، مدینے کی محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا، میں اپنے اس شہر مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص مدینے کی مشکلات اور مصائب پر صبر کرے گا اور مدینے کی مشکلات اور مصائب کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ہمارے لیے تو مدینہ منورہ کی جو ایک بحیثیت مسلمان جو اہمیت ہے وہ بڑی واضح ہے، اور فضائل اور مناقب کا تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو صحابہ کو مکہ یاد آتا تھا۔ ظاہر ہے اپنا شہر تھا صحابہ کا، مہاجرین کا، مکہ مکرمہ سب کو یاد آتا تھا، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، ہر کسی کو یاد آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جس طرح مکے کے لیے آپ نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے، یا اللہ مدینے کے لیے بھی اسی طرح محبت ڈال دے۔ پھر حضور نے فرمایا، یا اللہ مدینے کی محبت مکہ مکرمہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ صحابہ کا دل وہاں لگ جائے اور وہ اپنے پرانے غموں کو اور مشکلات تکلیفوں کو بھلا کر دعوت و تبلیغ اور دین کے کام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں منہمک ہو جائیں، یکسو ہو جائیں۔ تو یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بھی کچھ آداب وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں عرض کروں گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مدینے کے کچھ آداب ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں مدینے کے آداب کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب انسان مدینہ منورہ کا سفر کرے، جیسے ہم ابھی سفر کر رہے ہیں، تو درود شریف کا ورد کثرت سے کرے، اور جیسے جیسے مدینہ قریب آئے درود شریف کے ورد کو بڑھا دے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ جائے اور اپنی قیام گاہ پر، ہوٹل پر یا جو بھی قیام گاہ ہے وہاں پہنچ جائے، آرام سے تسلی کے ساتھ اپنے سامان وغیرہ سے فارغ ہو کر، تو اس کے بعد جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کو جو ہے یقینی بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے حوالے سے ترتیب بنائے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کسی کو اذیت نہ دے، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو صبر سے کام لے۔ جیسے ہم مدینہ جاتے ہیں، ہوٹل میں چلے گئے، ٹیکسی والے نے کوئی غلط بات کر دی، کچھ زیادہ پیسے لے لیے، تو ان چیزوں پر صبر کرے، ان چیزوں کو جو ہے نا جھیلے، اس لیے کہ یہ حضور کا شہر ہے، اس لیے جو ہے برداشت کرے۔ مدینہ منورہ کی کسی بات کو برا بھلا نہ کہے۔ مثلاً آج کل گرمی کا موسم ہے تو اس طرح کہنا کہ یار، جیسے ہم عام طور پہ عادت میں کہہ دیتے ہیں یار بڑی سڑی ہوئی گرمی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے الفاظ کہ مدینے کی بڑی ایسی گرمی ہے
اور جناب اس طرح یہ بڑی نامناسب بات ہے، بلکہ بے ادبی ہے۔ مدینہ منورہ کی ہر چیز کا ادب احترام، ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین تو مدینے سے پہلے اپنے جوتے اتار لیا کرتے تھے، مدینے کی بلیوں سے، مدینے کے جانوروں سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ تو بڑا ہی ادب کا مقام ہے، بہت زیادہ ادب و آداب کی رعایت، اور خصوصاً جو ہے وہ مسجد نبوی کے آس پاس اور مسجد نبوی میں رہتے ہوئے آداب کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات آدمی بے ادبی کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ الحجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ سورۃ الحجرات کی ابتدائی کچھ آیات حضور کے ادب میں نازل ہوئی کہ ایمان والو، اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ حضور کے چلنے سے، جب حضور چل رہے ہوں تو تم ان سے آگے نہ چلو، نہ جسمانی طور پر حضور سے آگے چلو اور نہ عملاً حضور سے آگے چلو۔ تو حضور کے آداب کے لیے باقاعدہ ایک صورت قائم کی گئی، ایک صورت نازل کی گئی جس کی ابتدائی آیات حضور کے آداب پر مشتمل ہیں، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، حضور کے سامنے پیش ہونے کا سلیقہ، گھر جانے کا طریقہ حضور کے موجودگی میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور یہ وہ شہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ میں شہادت کی آپ سے دعا کرتا ہوں اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری موت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھئی شہادت تو اگر آنی ہے تو وہ محاذ جنگ پر آنی ہے، اور شہادت تو دشمنوں سے لڑتے ہوئے آنی ہے۔ مدینے میں تو کوئی جنگ ہو ہی نہیں رہی تھی اس وقت، وہ تو سرحدات پہ جنگ ہو رہی تھی، روم میں اور فارس میں اور کہاں کہاں۔ تو یہ حضرت عمر کیسی دعا فرماتے ہیں کہ مجھے شہادت بھی چاہیے اور مدینے کے اندر چاہیے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو اللؤلؤ ملعون فیروز مجوسی نے اس ملعون نے جب شہید کیا، تو حضرت عمر نے فوراً دریافت کیا کہ مجھے کس نے قتل کیا، کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے مارا ہے، کافر نے مارا ہے؟ فرمایا کہ مجوسی ابو اللؤلؤ نے مارا ہے۔ تو خوش ہو گئے کہ الحمدللہ میری یہ دعا قبول ہو گئی کہ ایک کافر نے مجھے مارا تو شہادت کی موت بھی ہو گئی، اور اب آخری حصہ رہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے شہر کے اندر جو ہے میں وفات پا جاؤں اور میری تدفین یہاں ہو جائے۔ تو حضرت عمر جیسی شخصیت اور کبار صحابہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ جنت البقیع میں جو ہے تدفین ہو۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ مدینہ منورہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضریاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، ادنیٰ قسم کی بے ادبی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی الحمدللہ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے ہوں، اور مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے شروع ہو گئے۔ ارشاد الساری میں ملا علی غاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے، اللہم ھذا حرم نبیک صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلہ وقایۃ لی من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب، اللہم آمین۔ یہ جی وہ قلعہ ہے جو علامت ہے مدینہ منورہ کی شروع ہو جانے کی، بلکہ شہر تو شروع ہو گیا پہلے سے، لیکن یہ ایک مین علامت ہے، پرانا قلعہ بنا ہوا ہے، غالباً شاید ترکوں کے دور کا بنا ہوا ہو۔ یہ دیکھیں آپ، بڑا اس میں روشنی کی ہوئی ہے، اور یہ
وسوء الحساب اللهم آمين اللهم آمين صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وصل عليه. جی الحمدللہ پہنچ گئے اپنے ہوٹل موون پک انوار المدینہ. تو یہ مختصر سا سفر ہے الحمدللہ خیر عافیت کے ساتھ مکمل ہوا.